مسلمانوں نے بحیرہ روم میں عیسائیوں پر اپنے حملے جاری رکھے. روڈز کا جزیرہ فتح کیا گیا، سسلی پر بار بار حملے کیے گئے اور قبرص کو مستحکم کیا گیا. اب زمانہ اور تاریخ بدل چکی تھی. دنیا ایک نئی فوج اور ایک نئی سلطنت کا عروج دیکھ رہی تھی. مسلمان نیوی اب پہلے جو بنیادی طور پر آپریشنز کیا کرتی تھی قسطنطنیہ کے ساحل کے آس پاس، اب وہ پھیل کر بحیرہ روم کے ان سمندروں میں بھی حملے کر رہی تھی جو افریقہ کے سامنے تھے. حضرت معاویہ کے انتقال کے وقت مسلمان نیوی میں 1600 سے زائد بڑے بحری جہاز تھے. یہ اس سے پہلے دنیا نے اتنی بڑی نیول فورس نہیں دیکھی تھی. مسلمان اب جہاں خشکی پر اللہ کے فضل سے حکومت کر رہے تھے، اب دنیا کے سمندروں پر بھی مسلمانوں کی حکمرانی تھی. یورپین نیویز اپنی اپنے بندرگاہوں میں بند ہو کے رہ گئی تھی یا صرف ساحل کے قریب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی تھی، جبکہ مسلمان نیویز پوری دنیا میں ان کے راستے کھلے ہوئے تھے. حجاز، عراق سے لے کر پورے فار ایسٹ تک مسلمان نیویز اپنے سفر کرتی تھی اور دوسری طرف بحیرہ روم مسلمانوں کی حکمرانی میں تھا. یہ تاریخ کے وہ عظیم ترین دور تھے کہ جہاں مسلمان ایک طرف حجاز سے نکل کر سینٹرل ایشیا اور آکسس دریا پار کر کے چین کی سرحدوں سے ٹکرا رہے تھے، دوسری طرف مسلمان نیوی اس وقت کے تمام بڑے بڑے سمندروں پر حکمرانی کر رہی تھی. اس عظیم الشان دور کو، یہ خلافت راشدہ کے فوراً بعد آنے والا یہ وقت، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور جس میں مسلمانوں کی فتوحات اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی. حضرت عمر بن عاص جب مصر کے گورنر تھے تو آپ نے اپنے دستوں کو افریقہ کی تسخیر کے لیے بھی بھیجا. پہلے آپ نے اپنے کمانڈر عقبہ بن نافع کو سوڈان کی طرف روانہ کیا، لیکن سوڈان میں براہ راست جنگ نہیں ہوئی اور وہ عقبہ بن نافع جلدی واپس آ گئے. اس کے بعد آپ کو مغرب کی طرف روانہ کیا گیا اور عقبہ بن نافع کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جب یہ اٹلانٹک اوشن پہ پہنچتے ہیں جس کو بحر ظلمات کہا جاتا ہے، تو اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کر دیتے ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو میں اس سے بھی آگے جا کے تیری راہ میں جہاد کرتا. عقبہ بن نافع کے اسی عمل کو علامہ اقبال نے اپنے اس خوبصورت شعر میں، جس میں انہوں نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کا ذکر کیا ہے، وہ اسی واقعے کی طرف نمائندگی کرتا ہے. جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے 73 برس کی عمر میں، آپ فسطاط میں تھے، وہ شہر جو آپ کا اپنا آباد کیا ہوا تھا. انتقال کے وقت آپ کی آخری دعا اللہ تعالیٰ سے یہی تھی کہ مالک، میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا، اگر آپ نے مجھ پر کرم اور رحم نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تمام ادوار آپ کی آنکھوں کے سامنے تھے. آپ نے اپنے بیٹے سے ایک تفصیلی گفتگو کی انتقال سے پہلے، جس میں آپ نے موت کی سختی اور آنے والے وقت کے حوالے سے ان کو نصیحتیں کی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو اس وقت مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا. جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو چین کی سرحدوں سے لے کر یورپ تک خلافت اسلامیہ پھیل چکی ہوتی ہے اور اس کو پھیلانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. ایک طرف مغرب میں جب مسلمان یورپ کی طرف پھیل رہے تھے اور پورا شمالی افریقہ، مصر اور سیریا فتح کیا جا چکا تھا، اس وقت مشرق کی سمت عراق سے نکل کر مسلمان ایران اور خراسان کی طرف آگے بڑھ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایران پراپر کے اندر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن دور فاروقی ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو اجازت دے دی کہ ایران کے اندر داخل ہو کے یزدگرد بادشاہ کا تعاقب بھی کریں اور ان کی آخری کمر توڑ دی جائے. قادسیہ کے بعد جو سب سے بڑی جنگ مسلمانوں نے عہد فاروقی میں لڑی وہ جنگ نہاون تھی، جس کے اندر بہت بڑے بڑے ایرانی سورما مارے گئے اور ایرانی کمانڈر ہرمزان گرفتار ہوتا ہے اور اس کو مدینے لایا جاتا ہے. یہاں پر وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ہرمزان کو مسلمان مسجد نبوی شریف میں لے کر آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سو رہے ہوتے ہیں. ہرمزان مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے سربراہ کون ہیں، کہاں ہیں؟ مسلمان اس سے کہتے ہیں خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو اشارے سے بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سو رہے ہوتے ہیں. اس پر ہرمزان کہتا ہے کہ عمر، آپ انصاف کرتے ہیں اس لیے سکون سے سوتے ہیں، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے ان کو
قلعوں میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھتے ہیں تو ہرمزان سے بات چیت شروع ہوتی ہے۔ ہرمزان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے چونکہ اس نے مسلمانوں کو بہت خون بہایا تھا۔ ہرمزان ایک چھوٹی سی چال چلتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی منگواتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے پانی پینے سے پہلے آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر اس کو امان دیتے ہیں کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لوگے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہرمزان نے اس پانی کو زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ اب آپ مجھے امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر جلال میں آتے ہیں لیکن اپنے وعدے کا پاس کرتے ہیں۔ بعد میں ہرمزان مسلمان ہو جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طویل وقت گزارتا ہے اور پرشین کیمپین میں ان کے مشیر کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہا۔ اسی دور میں مسلمانوں نے ایران فتح کیا اور خراسان کی طرف پھیلنا شروع ہو گئے۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ ایک دفعہ پھر رک گیا۔ مسلمانوں مملکت میں انتشار پھیل چکا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اس کو سنبھالا تو دیا لیکن مزید کوئی بہت بڑی بڑی فتوحات نہیں ہو سکی۔ ساتویں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے شاندار جرنیل عطا کیے کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ قتیبہ بن مسلم اسی دور میں چین اور ماوراء النہر کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ محمد بن قاسم سندھ کی فتح کے لیے آئے اور موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد اسپین اور یورپ کی فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ آج کے دور میں جب مغربی طاقتیں مسلمانوں پر ہر طرف سے غلبہ پانے کی کوشش کر رہی ہیں اور مسلمان پچھلے کئی سو سال سے پھنسے ہوئے ہیں، یہ انتہائی عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ ایک دور یہ بھی تھا کہ جب پورا یورپ مسلمانوں کے خوف سے دہشت زدہ تھا۔ مسلمان فلیٹ یورپ کے آس پاس گھومتا پھرتا تھا اور کسی رومن فلیٹ کو یا یورپین فلیٹ کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ اٹلی کے نیچے سسلی پر مسلمان 200 سال حکومت بھی کرتے رہے آنے والے وقت میں۔ علامہ اقبال نے سسلی پر ایک مرثیہ بھی لکھا ہے کہ جب وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا اور ان کی تاریخ ختم کر دی گئی۔ اسی طرح اسپین، پرتگال اور فرانس کے جنوبی حصوں پر حتیٰ کہ سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ تک مسلمانوں نے اپنی کالونیز بنا لی تھیں۔ یہ بات ہماری تاریخ میں بچوں کو پڑھائی نہیں جاتی لیکن ناقابل یقین لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اگر قسطنطنیہ پر اپنے اتنے وسائل نہ لگاتے تو شاید پورا یورپ مسلمان ہو چکا ہوتا۔ لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی کیونکہ اللہ نے بھی عیسائیوں کو قائم رکھنا تھا کہ جب تک یہ طاقت کا توازن اللہ کی اس دنیا میں نہ رہے اس وقت تک یہ شر و خیر کا کھیل جاری نہیں رہتا۔ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم ان تمام فتوحات کی بات کریں گے جو مسلمانوں نے یورپ میں کی، ہندوستان میں کی اور ایشیا وسطی